السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے نیو آنے والے سبسکرائبرز اور ویورز کو ہم ویلکم کہیں گے اور ان کو کہیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں اور آنے والی ویڈیوز لازمی دیکھیں۔ ہمارا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈائریکٹ ہم بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع پر، اور کوئی اس کے اوپر تمہید وغیرہ نہیں باندھیں گے ہم۔ فلسطین کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دے رہے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے لیے مقدس زمین ہے، ہمارا قبلہ اول فلسطین جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے، اور جو یہاں پہ جو اسرائیل جو ہے یعنی بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں عربک زبان میں، وہ بیسیکلی یہاں پر کب آباد ہوئے اور کیسے انہوں نے یہاں پہ ہولڈ کیا سارا یہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے یہ حجاز پر اور سارے عرب پر ٹرکش امپائر کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ۔ تو یہ تب کی جب ایڈولف ہٹلر نے ان کو مارنا شروع کیا، یہودیوں کو وہاں سے جرمنی سے نکالا اور کافی وہاں پہ اس نے ہولوکاسٹ کیا ان کا۔ تو یہ پھر وہاں سے انہوں نے معاہدہ کیا، ایک یورپی یونین کہہ لیں یا برٹش حکومت نے کہہ لیں، خلافت عثمانیہ کے جو تھے یہاں پر حکومت اقتدار میں تھے، ان لوگوں کے ساتھ فلسطین کی حکومت کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ ان کا مقدس جگہ ہے یروشلم، تو آپ ان کو یہاں پہ آباد کار کریں، ان کی کالونیاں وغیرہ جیسے ہم بنائیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے شپس میں آئے یہ وہاں پہ بے حال اور بے سر و سامانی کی حالت میں آئے اسرائیلی، اور یہاں پہ آ کے ان کو جگہ دی، انہوں نے رہائش دی۔ یہ سارا معاہدے کے بعد آپ کو شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ جب آئے یہاں پر تو ان کے لیے حکومت نے بڑا ان کو ریلیف دیا، مسلمانوں کے اوپر الٹا انہوں نے قدغنیں لگا دی اور ان کو بنی اسرائیل کو بڑا سپورٹ کیا یہاں پہ آباد ہونے کے لیے، فائنینشلی بھی اور زمینیں بھی دی اور کھیتی باڑی کے لیے بھی جگہ دی اور نوکریاں بھی دی، سارا کچھ ان کو بھی فلی سپورٹ کیا حکومت نے۔ حالانکہ مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن پھر بھی جو بیک گراؤنڈ پہ ان کا معاہدہ ہوا تھا انگریزوں کے ساتھ، جیسا بھی ہوا تھا ہم اس میں بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ جو بنیاد بنی اسرائیل کے طاقتور ہونے کی وہ یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہ جب آئے یہاں پہ آباد کاری ان کی شروع ہوئی تو مسلمانوں کے زمینیں بڑے کم پیسوں میں ان سے خریدی گئیں، زبردستی خریدی گئی، اور جیسے مثال کے طور پہ ایک زمین کی اچھی ویلیو ہے تو اس کو بھی ڈی ویلیو کر کے اس کو زمین کو وہ مسلمانوں سے ایک طرح سے چھین کے ان کو بنی اسرائیل کو دی گئی، اسرائیلیوں کو دی گئی زمینیں، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے سارا آباد کاری کی۔ پھر ان کو مسلمانوں سے ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے آہستہ آہستہ۔ جیسے اب کسی ایک بندے کو آپ آباد ہے وہاں پہ، وہ جب اس سے زمین کھینچیں گے اس کی تو لازمی بات ہے، ایک نیچرل ریئیکشن ہے، تو وہ آپس میں نفرت ان کی پہلے بھی جیسے مسلم یہودی جو ہے نفرت تو ہے آپس میں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل یہودی اور نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی بھائی نہیں بن سکتے، یہ دشمنی ہے۔ تو اس تناظر میں بھی اور ویسے بھی جب ان کی زمینیں لی گئی، چھینی گئی مسلمانوں سے، تو نفرت ایک بلڈ اپ ہو رہی تھی پہلے سے۔ تو پھر ایک ایکٹ پاس کیا گیا کہ کوئی بھی مسلم جو ہے وہ ان سے اسلحہ وغیرہ نہیں ہوگا ان کے پاس، تو اگر کسی کے پاس اسلحہ برآمد ہوا تو ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اس طرح کر کے مسلم جتنی بھی کمیونٹی تھی وہاں پہ فلسطین کی، ان سے اسلحہ جو ہے وہ لے لیا گیا۔ یہ 1912-13 سے جب ٹرکش امپائر ختم ہوا ہے، خلافت عثمانیہ، تب سے لے کے یہ شروع ہوا تھا کام ان کے آباد کاری کا، آہستہ 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 ہوتا ہوتا پھر 1942-43 میں زیادہ ہوا ہے۔ یہ میپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کیسے وہ آباد کاری ہوئی ہے ان کی، کہ پہلے بالکل ایک نقطے آپ کہہ لیں کہ ڈاٹس کی صورت میں تھی، پھر وہ بڑھتی وہ سارا جیسے ایک طرح کا انہوں نے فلسطین کو نگل لیا۔ تو مسلم کمیونٹی پر قدغنیں لگائی گئی کہ کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتا اپنے گھر میں، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ درانتی جس کو ہم بولتے ہیں جو گھاس کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ وہاں تک اس کے اوپر بھی جن کے پاس نکلی وہ گھروں میں جو کھیتی باڑی کرتے تھے ان کے اوپر بھی سزائیں دی گئی ان کو، اور ان کے اوپر جرمانے عائد کیے گئے کہ پسٹل تو ایک علیحدہ رہے گی، تلوار چاقو وغیرہ، درانتی تک کے اوپر بھی سزائیں دی گئی فلسطینیوں کو۔ تو یہ اس طرح یہ ہمارے مسلم جو حکمران تھے وہاں پہ، وہ انہوں نے ملی بھگت سے انگریزوں کے ساتھ یہ سارا ظلم مسلمانوں کے اوپر ڈھاتے رہے۔ پھر جب 1973 میں ایک سیریا اور لبنان نے مل کے ایک وار کی تھی، تو وہ اس میں دوسرے عرب ممالک بھی پیچھے سے انہوں نے سپورٹ کیا، مورلی بھی اور فائنینشلی بھی، لیکن اس میں جو ہے اسرائیل بجائے اس کے کم ہونے کے، اس کی آبادی یا اس کا کنٹرول کم ہونے کے، وہ مسلم کمیونٹی جو مسلم جتنے بھی تھے ممالک ان کو شکست ہوئی اس کے اندر، اور وہ اسرائیل نے جو ہے وہ لبنان کا کچھ حصہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔
اور شام کا کچھ حصہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا، تھوڑا سا بارڈر ایریاز جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گئے کہ وہ ایکسٹینڈ ہو گیا، تو اس طرح پھر وہ اور پاورفل ہو گیا بیسیکلی۔ تو اس کو آپ کو پتہ، ساروں کو پتہ کہ انگلش کمیونٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے، انگریز امریکنز ہو گئے، تو کیوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ایک نیوکلیر پاور بھی بن گیا اور انہوں نے اتنا کچھ بنا بھی لیا۔ ایک وزیر تھی اسرائیل کی، انہوں نے بڑا یہ جب ڈیولپ ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایک بل پاس کیا گیا کہ جی آپ ان کو نا جو اسلحہ ہے ہم اس کے اوپر نہیں کرتے انویسٹمنٹ، اور ایجوکیشنل سسٹم اپنا روڈز وغیرہ اس کے اوپر کرتے ہیں انویسٹمنٹ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس جنگی اوزار ہوں گے تو ہم مسلم ممالک سے مقابلہ بھی کر سکیں گے اور ان کے خلاف ٹک بھی سکیں گے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں گے۔ تو وہ انہوں نے بڑا کنونس وغیرہ کیا، تو اس طرح وہ بل پاس ہوا، اور بالآخر 1973 میں یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ ان کے پاس اوزار تھے، ہتھیار تھے، تو وہ مسلم کمیونٹی کا جو ہے، مسلم ممالک کا وہ مقابلہ کر سکے۔ تو یہ پھر جب بعد میں جب تقریباً 2000 میں 20ویں صدی میں جب شروع ہوا نا، تو وہ اسی پولیٹیشین سے پوچھا جی آپ نے یہ جو ہتھیار خریدنے کا معاملہ اٹھایا تھا، یہ آپ نے کس سے انسپائر ہو کے اٹھایا؟ تو اس نے بڑی دلچسپ بات کی کہ جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی پڑھی تھی، تو ان کے اندر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال ہوا تو ان کے گھر میں کپڑے کے اور کھانے کے پیسوں کے بجائے ہتھیار جو تھے وہ زیادہ تھے، کہ وہ ڈیفینس سسٹم تھا نا ان کا مسلمانوں کا اس وقت، وہ بہت مضبوط تھا، تو وہ اس لیے ناقابل شکست تھے اور ساری دنیا میں پھیلے۔ تو میں نے ان سے انسپائریشن لی اور اس لیے میں وہ بل لے کے آئی تھی، اور جو ہم بالآخر اسٹینڈ کر سکے اور سروائیو کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی ایک یہودی قوم اور ایک عورت نے وہاں پولیشن، اس نے مسلمانوں سے انسپائریشن لی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائریشن لی، اور مسلمان یہاں پہ اب 2.5 ارب کے قریب ہیں اور 80 لاکھ کے قریب اسرائیلی ہیں، ان کے آگے بے بس ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ اتفاق نہیں ہے ہمارا آپس میں؟ ہم بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان کی، اپنے معاشرے کی، لیکن جو آل اوور مسلم ورلڈ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، ان کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ ہسٹری آپ کو بتائی ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، کیسے انہوں نے قبضہ کیا اور کیسے وہ آئے بے حال بے حسر و سامان، اور کیسے آ کے ان کو سیٹل کیا گیا، ایک منظم طریقے سے سیٹل کیا گیا۔ تو نیکسٹ ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر ڈالیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، بے زیادہ من کو اللہ حافظ۔